کوئی تحریک یا شخصیت ملک کی سلامتی سے بڑی نہیں۔ انتظامی خلا کو کب تک شہیدوں کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ملک کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں دو ٹوک موقف۔ کہا، ملک کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر سیاسی ذاتی مفادات سے بالا بیانیاں اپنانا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ علماء خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی سے کمزور کر سکتے ہیں، آج ان کو پیغام ہے، ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو ناکام کریں گے۔ آرمی چیف نے اجلاس سے 50 منٹ تک خطاب کیا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف نے دعا بھی کرائی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، حالیہ دہشت گردی کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اجلاس سے خطاب میں کہا، پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر افسوس ہے۔ یہ قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے برابر ہے۔ 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روکا، دہشت گردی کے خلاف جنگ سے حاصل ہونے والے ثمرات ضائع کیے۔ خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے میں فوجی جوانوں اور افسروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سینکڑوں جانیں بچائیں۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا سے فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنے کی مذموم کوشش کامیاب ہوئی نہ ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں فورسز کی بہادری کو سراہا۔ امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہ دینے کا عزم۔ اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ ہمیں آپس کی بد اعتمادی ختم کرنا ہوگی۔ فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کا مورال بڑھا رہے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے۔ ہم بارہا وفاق سے یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ لوگ جو معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں، گولیاں مارتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات اور کوئی اگر مگر یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، سی ٹی ڈی ہے، پولیس ہے، تو وہ ایجنسی جو ہے وہ کے پی کے میں کیوں نہیں کام کر رہی؟ بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ کوئی ڈھیل ہوگی نہ مذاکرات۔ بلوچستان کے دوسرے مسائل کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ لاپتہ افراد سمیت بلوچستان کے دوسرے مسائل حقیقی ہیں، انہیں حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، گورننس پر آرمی چیف کی بات سول اداروں سے متعلق تھی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پولیس اور سی ٹی ڈی کیوں کام نہیں کر رہی؟ مہرنگ بلوچ سمیت دیگر لوگوں سے رابطے پر بات ہوئی۔ آج کی میٹنگ کے باقاعدہ نوٹس مرتب ہوئے ہیں۔ سیاسی قیادت کی رائے نوٹ کی گئی۔ پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو مستعفی ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، مشورہ کرتے تو انہیں شرکت کا کہتا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، سیاست اپنی جگہ، پہلے ملک عزیز ہے۔ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں اظہار خیال میں کہتے ہیں، ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افغانستان کے خلاف جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے کہا، افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن گیا۔ معاملہ سفارتی سطح پر بھرپور انداز میں اٹھانا ہوگا۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے نہ سمجھیں کہ یہ آگ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ خان صاحب نے آج پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن تھا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں اس وقت تک پیش نہیں ہوں گے جس وقت تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ خان صاحب نے اس کی تائید کی ہے۔ خان صاحب کا باہر ہونا، اس ملاقات میں شرکت کرنا لازم۔
تحریک انصاف کا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ، بانی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا بانی کا باہر ہونا اور اجلاس میں شرکت کرنا لازمی تھا۔ حکومت دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں سنجیدہ ہے تو بانی کو بلانا چاہیے تھا۔ بانی نے جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت بھی کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو پرول پر رہا کر کے سارے عمل میں شامل کیا جائے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز بولے بانی سے ملاقات اور مشاورت نہ کرنے دینا ناانصافی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم ہو کر کبھی پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکس پر بیان، لکھا سابق وزیر اعظم نے نہ دہشت گردی، نہ کشمیر، نہ بھارتی جارحیت پر اجلاس میں شرکت کی۔ اب وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ جنگ کے وقت ملک کو سیاست سے بالاتر رکھنا ہر پاکستانی محب وطن کا فرض ہے۔ انہیں فکر ہے بانی کو مٹن پورا ملا یا نہیں، بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے تو نہیں۔ تحریک بائیکاٹ ہمیشہ ملک کے خلاف نظر آئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب بزمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا بانی اول اور آخر ترجیح ہے، وطن کی سلامتی اور امن ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ بانی نہیں تو پاکستان نہیں پی ٹی آئی کا نصب العین ہے۔ ملک دہشت گردی کی آگ میں چل رہا ہے، پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ شرجیل انعام میمن نے کہا جب تک اڈیالہ میں بیٹھا قیدی اجازت نہیں دے گا جماعت قوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ پارٹی کنفیوژن کا بھی اندر شکار ہے۔ ایک طرف آپ نہیں آ رہے اور ایک طرف گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب اگر سی ایم کی کیپیسٹی میں بھی آ رہے ہیں تو پارٹی کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سی ایم تو پی ٹی آئی کی۔ سی ایم کے پی کے صاحب نے کچھ جگہوں کے اوپر 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم بھی کیا اور کہا ان کو سزائیں دیں، وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ گنڈا پور نے اجلاس میں 9 مئی کی مذمت کی، کہا لوگ گمراہ ہو گئے تھے، انہیں سزا دیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار ہے، پی ٹی آئی نہیں آئی، گنڈا پور نے شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی۔ پی ٹی آئی بھی اجلاس میں شرکت کرتی تو عالمی سطح پر ایک مثبت پیغام جاتا۔ آج پیغام یہ جانا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ علی امین گنڈا پور سے میرا اختلاف اب سیاست کی حد تک ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین پی پی بلاول بھٹو آج کوئٹہ جائیں گے۔ صدر مملکت کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اجلاس ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس کی بوگیاں کوئٹہ پہنچا دی گئیں۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے بوگی پر گولیوں کے نشانات اور بیشتر کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے ہلاک دہشت گردوں کی تصویریں سامنے آ گئیں۔ 33 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے۔ دہشت گرد مسافروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میئر کراچی کا کہ انہوں نے بھی امید کی گھنٹی اب انہوں نے بھی بجائی دی ہے اور مجھے پرپوزل بھیجا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کیوں نہیں دلواؤں گا، میرا شہر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ وفاق یہ 100 ارب روپے فوری ریلیز کرے۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ گورنر سندھ کا ویڈیو لنک کے ذریعے گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کے شرکاء سے خطاب، کہا ملک دشمن طاقتوں کے لیے ہماری فوج ہی کافی ہے۔ کامران ٹسوری کی ہدایت پر پلاٹ، موٹر سائیکل اور عمرے کے ٹکٹ کی قرعہ اندازی کی گئی۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ کورنگی 6 نمبر میں میڈیکل سٹور پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ مقتول کی شناخت 24 سالہ سہیب کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر 2 ملزمان نے شہری کی مزاحمت پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ پاک کالونی میں ندی کے قریب شہریوں نے مبینہ چور کو پکڑ لیا۔ شہریوں کے تشدد سے مبینہ چور ہلاک، لاش ہسپتال منتقل۔ شناخت 36 سالہ ذیشان کے نام سے ہوئی۔
کراچی سپر ہائی وے جمالی گوٹ میں 9 سالہ بچے کا قتل، پوسٹ مارٹم میں بچے کے ساتھ زیادتی کی تصدیق، ڈاکٹرز کے مطابق بچے کی لاش پر تشدد کے بھی نشانات پائے گئے، عثمان کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، لاش گزشتہ روز ملی تھی۔ حیدرآباد میں جھگڑے پر پرچہ کرانے والا پولیس کی موجودگی میں قتل، مقتول پیپلز پارٹی کا علاقائی عہدیدار تھا۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے پولیس نشاندہی کے لیے مختار کھوسو کو ساتھ لے گئی، ملزمان نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی، گولی لگنے سے مدعی ہلاک اور اہلکار سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک ہو گیا، پولیس نے دیگر 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ دورے میں تجارتی شراکت داری، اقتصادی تعاون کے فروغ پر غور ہوگا، 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ ملاقاتوں میں عالمی و علاقائی امور اور غزہ کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ توڑ دیا، غزہ پر بدترین بمباری سے 400 سے زائد فلسطینی شہید، اسرائیلی بمباری میں غزہ کے وزیر اعظم بھی شہید، نائب وزیر داخلہ، نائب وزیر انصاف سمیت کئی اہم عہدیدار شہید ہوئے۔ نصیرات کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ خاندان سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے سحری کے وقت 35 فضائی حملوں میں شمالی غزہ، دیر البلح، خان یونس اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے زخمیوں کے رفح کراسنگ سے گزرنے کو روک دیا۔ اسرائیل نے پناہ گزین کیمپوں کو خون میں نہلانے کے بعد بے گھر فلسطینیوں کو انخلا کے احکامات جاری کر دیے۔ رفح، خان یونس اور دیگر علاقوں سے لوگوں نے پھر نقل مکانی شروع کر دی۔ سعودی عرب کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کی شدید مذمت، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت مجلس شورا کا اجلاس، اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار، اجلاس میں عالمی برادری سے فوری مداخلت اور اسرائیلی جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ، پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا رمضان المبارک میں اسرائیلی جارحیت ناقابل برداشت ہے، عالمی برادری فوری طور پر جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر لندن اور پیرس میں احتجاج، لندن میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ، بچوں کا قتل عام بند کرو، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو اور فری فری فلسطین کے نعرے، مظاہرین کا اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ، پیرس میں سینکڑوں افراد کا احتجاج، مظاہرین کا فوری حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ گجرانوالہ کا 85 لاکھ روپے کا فلیٹ، اس رمضان کا پہلا جیتو پاکستان۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا گیم شو جیتو پاکستان لایا بڑے بڑے انعامات۔ اس رمضان ایک خوش نصیب خاندان نے پہلی بار جیتا 85 لاکھ کا ARY لگونا DHA گجرانوالہ کا اپارٹمنٹ۔ شو میں 1 کروڑ 25 لاکھ تک کی مالیت کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ تبھی تو ہے جیتو پاکستان، پاکستان کا نمبر 1 شو، صرف ARY ڈیجیٹل پر۔